آنکھیں ان کی بھی تو آنکھیں، ہماری بھی کان ان کے بھی کان، ہماری بھی ناک ان کی بھی ناک، ہمارا بھی منہ ان کا بھی منہ، لہذا برابر بولو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اگر ایسا چلایا تو تمہارے باوا جب بول باوا میں تمہارا باوا کروں چپلا لے مار تو کیسا نہیں میرا باوا، یہ کیا چیز تمہارے دور کیا میرے دور کیا، اور چہرہ بھی تمہارے چہرے سے برابر ملتا، لوگاں بولتے ہیں بیٹا باپ کے اوپر گیا، صورت بیٹے کی باپ کو چھے کر بول رہے لوگاں، لہذا تمہیں بھی برابر میں برابر، میں آج سے تمہارا باوا اگر ہو چھوڑوں چلتا، جب باوا کو اپنے برابر نہیں کر سکتے تو نبی کو برابر کر سکتے، اور جب اس کی دو آنکھیں دو کانوں کا مسئلہ آیا تو میں آپ کو سمجھاؤں، ہم اپنی آنکھوں سے سامنے والے منظر کو صحیح طور پر دیکھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے جی جی، بہت دور سے جانور آ رہا ہو تو ہم کہیں گے دیکھو بھینس آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے، نہیں ہم پہلے کہیں گے کہ وہ بکری آ رہی ہے، جب تھوڑا قریب آیا ارے نہیں جی وہ بھینس آ رہی سو، مجھے دیکھنے بھی ذرا کیا ہے، ذرا برابر نہیں تھی کیا مجھے کہتا ہے کہ نہیں، ہم اپنے آنکھوں سے سامنے والے منظر کو صحیح طور پر دیکھ نہیں پاتے، مگر نبی کے دیکھنے کی شان یہ ہے وہ جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، جس طرح وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اسی طرح باطن کو بھی دیکھتے ہیں، اتنا ہی نہیں وہ اپنے سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے اپنے خالق کو بھی دیکھتے ہیں، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ کو مانے کون دے گا با کون تو اللہ دے گا کون دے گا ہمارے آقا دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اللہ ایک ہے، میں اللہ کو ماتھے کی نگاہ سے دیکھا، مانے گا بے شک، جنت کو مانے دوزخ کو مانے، کس کے کہنے پہ مانے، حضور، انہوں بولتا ہے حضور کو کیا معلوم اس نہیں، حضور کو کیا معلوم نہیں تو جنت کہاں ہے کہ نہیں ہم نہ کون بتائے، جی بے شک، دوزخ ہے کہ نہیں ہم نہ کون بتائے، تو اس طرح کی گمراہیوں میں مت پھنسیے، سرکار غوث اعظم کا ایک واقعہ سنا دو اور پھر چلا جاؤ، شاد شاد، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں دیکھیے نظر کہاں تک رہتی ہے، نظر وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ خراب کر دے، آیا ایک بندہ وہ بولا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم نے فوراً ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پہ ہاتھ دے توبہ کر مرید بن جا، تو جیسے ہی آپ نے ہاتھ بڑھایا اس نے کہا میری دو شرطیں ہیں، کہا کیا شرطیں ہیں تیری، کہا پہلی بات ایک میں نماز نہیں پڑھتا ہوں نماز نہیں پڑھوں گا معاذ اللہ، پھر کہا میں چوری کرتا ہوں چوری کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، سرکار غوث اعظم نے کہا معاذ اللہ شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہو اور شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید بننا چاہتے ہو، کہا حضور بڑے بڑے چوروں کی یہیں سے بگڑی بنی ہے، کہا کہ پہلے تو اپنے ان دو شرطوں سے توبہ کر لے پھر میں مرید بناؤں گا، وہ باز نہ آیا، اس نے قسم دے دی سرکار غوث اعظم کو کہ آپ کو قسم آپ کے ماں فاطمہ زہرا کی مجھے اپنا مرید بنائیے، سرکار غوث اعظم جانتے تھے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے تیری دو شرطیں میں مانوں گا، ایک شرط تم میری مان جا، اس نے کہا ایک کیا حضرت تمہیں کتنے بولتے ہیں اتنے شرطیں سب مانتا ہوں، نہیں بات صرف میری ایک شرط مان میں تیرے دو مانتا ہوں، تو اس نے پوچھا ایک شرط کیا، تو جب بھی اذان کا وقت آتا اذان دیا کر، بولے کیا بولے جب بھی اذان کا وقت آتا اذان دیا کر، ہاتھ بڑھائے مرید بنائے، ابھی نہیں گیا، جانتا تھا کہ سرکار غوث اعظم سے جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ جل کے خاک ہو جاتا ہے، اب گھر آیا فجر کا وقت آیا اذان دے رہا ہے، ظہر کا وقت آیا اذان دے رہا ہے، عصر کا وقت آیا اذان، مغرب اذان، عشاء اذان، اذان پہ اذان، 3 دن ہو گئے، بیوی نے کہا یہ کیا اذان پہ اذان اذان پہ اذان، ہاں اذان دینے کا اتنا شوق ہے تو مسجد کے محلے کی مسجد میں چلے جاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تم اذان بھی دیتے ہو اور نماز بھی پڑھتے ہو، اس نے کہا تھا نا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اور حضرت غوث اعظم نے کہا تجھے اذان دینی ہے، کہا اذان پہ اذان اذان پہ اذان لے دے کے اذان کے پیچھے پڑے ہو، کیا قیامت برپا کرتے ہو، جاؤ گھر میں کھانے ختم ہوئے چوریاں کب کرو گے، تو وہ کہنے لگا میں شیخ عبد القادر سے وعدہ کر کے آؤں کہ اذان کے ٹائم پہ اذان دوں گا، میں یہی تاک رہا ہوں کہ ایسا کون سا وقت نکالوں
कि अजान देना ना पड़े। 3 दिन से ये डिस्कस में मेरा 3 दिन निकल गए, कौन से वक्त जाऊं मैं अजान देना, आइन टाइप अजान देना पड़ा तो फिर घर वाले पकड़ लेंगे। तो बहुत सोच विचार को क्या करा उन्हें, 11 बजे का वक्त तय कर लिया। 11 बजे जाएंगे, 3 बजे से पहले वापस आएंगे। 11 बजे रात में निकला, बगदाद के बहुत बड़े मालदार के घर में घुस गया। तिजोरी तक पहुंचा, बहुत सारी दौलत थी। इन्हीं दौलत समेटते समेटते से होश ही नहीं रहा, सुबह की नमाज का वक्त आ गया। इन्हें घटराले को जैसे ही शहर में पहुंचा, आसमान को देख को समझ गया अजान का वक्त आया। मैं शर्त कबूल करे सकर, हाथ ठहरे अजान देनी शुरू कराया। अब अजान खत्म हो सका, घर के अंतरी मंत्री सब लोग जमा हो गए। देखा सब जने जमा हुए तो बात, अब इनके पैसे इनकी घंटियां कैसा लिख जाना, क्या करे, मरता क्या ना करता। सोचा 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए ठहरा। 2 रकात नमाज से फारिग हुआ तो देखा पीछे 2 सफ है। एक बोला हुजूर, क्या बोला हुजूर, इकामत क्यों क्या आ गया। तो बोला अबे चोर को हुजूर कहते हो, इतनी बेइज्जती करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो तुम लोग कि चोर को हुजूर कह रहे। अरे ये तो आपकी आजिज़गी है, आपकी निगाहों को देख के लगता है कि इसमें किसी पीरे कामिल का जलवा है। चमकती हुई पेशानी को देख के लगता है कि विलायत की लकीरों ने पेशानी पे कब्जा किया है। उस खुश्क होठों को देख के लगता है कि ये दुनिया में बरकतों के नुज़ूल का सबब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देर हो जाएगी, नमाज का वक्त निकल जाएगा, इकामत बोलो। वो झिझक के बोला बोलो इकामत। और उसने इकामत दी, 4 ना 4, ये नमाज के लिए खड़ा हो गया। सरकार गौसे आदम बगदाद में खड़े होकर मुस्कुरा रहे, कहा कि मैं उसकी 2 मान के नहीं फंसा, ये मेरी 1 मान के फंस गया। सुभान अल्लाह, सुभान। वो जब नमाज से फारिग हुआ तो लोगों ने कहा कि हाथ पांव चूमने लगे, तो लोगों को सबको लेके गया, देखो ये खतरी पटरी है, ये अलमारी मैंने तोड़ी।